آل محمد بار دیگر صلوات. سبحان اللہ. بابر بھائی روح سرشار کر دی. ہم کو جو اہل بیت کی مدحت کا شوق ہے، ہم کو جو اہل بیت کی مدحت کا شوق ہے، دنیا میں باغبانی جنت کا شوق ہے، اور میسم ثنا کے شوق میں پہنچے ہیں دار پر، میسم ثنا کے شوق میں پہنچے ہیں دار پر، یہ شوق بھی عجیب قیامت کا شوق ہے. ان خوبصورت اشعار کے خالق دستبستہ گزارش کروں گا جناب آغا سروش صاحب سے کہ آئیں نذرانہ عقیدت پیش کریں، بلند آواز سے درود پڑھتے ہوئے ان کا استقبال کریں. آپ حضرات تھوڑا سا درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا سمٹ آئیں، قریب آئیں، تھوڑا سا محفل کا ماحول بن جائے. تھوڑا سا ساگر. پہلے کچھ متفرق اشعار قبلہ پیش کرنا. عرض کیا کہ ہے جدار کا تبسم بغرور کبریائی، ہے جدار کا تبسم بغرور کبریائی، ہے جدار کا تبسم بغرور کبریائی، یہ عجب نہیں اب آگے کرے کعبہ لب کشائی. ہے جدار کا تبسم بغرور کبریائی، یہ عجب نہیں اب آگے کرے کعبہ لب کشائی. نہ کچھ اس کے ماں سوا تھا بس ارادہ خدا تھا، نہ کچھ اس کے ماں سوا تھا بس ارادہ خدا تھا. ہوئی نور پنجتن کی جہاں رسم رونمائی، ہے جدار کا تبسم بغرور کبریائی، یہ عجب نہیں اب آگے کرے کعبہ لب کشائی. نہ کچھ اس کے ماں سوا تھا بس ارادہ خدا تھا، ہوئی نور پنجتن کی جہاں رسم رونمائی. اور شعر دیکھیے کہ تھے ازل کے روز ہی سے ہم ارادہ علی میں، تھے ازل کے روز ہی سے ہم ارادہ علی میں، تھے ازل کے روز ہی سے ہم ارادہ علی میں، تمہیں کس طرح بتائیں مہو سال آشنائی. تھے ازل کے روز ہی سے ہم ارادہ علی میں، تھے ازل کے روز ہی سے ہم ارادہ علی میں، تمہیں کس طرح بتائیں مہو سال آشنائی. تمہیں کس طرح بتائیں مہو سال آشنائی. سر فرش بھی نجف ہے، سر عرش بھی نجف ہے، تھے ازل کے روز ہی سے ہم ارادہ علی میں، تمہیں کس طرح بتائیں مہو سال آشنائی. سر فرش بھی نجف ہے، سر عرش بھی نجف ہے، یہ فقیر کا ٹھکانہ وہ مقام مصطفائی. سر فرش بھی نجف ہے، سر فرش بھی نجف ہے، سر عرش بھی نجف ہے، یہ فقیر کا ٹھکانہ وہ مقام مصطفائی. اور نہیں عام فہم ورنہ ہیں الگ میرے عناصر، نہیں عام فہم ورنہ
ہیں الگ میرے عناصر، میری خاک بو ترابی، میری روح کربلائی۔ نہیں عام فہم ورنہ ہیں الگ میرے عناصر، نہیں عام فہم ورنہ ہیں الگ میرے عناصر، میری خاک بو ترابی، میری روح کربلائی، ہے جدار کا تبسم بغرور کبریائی، یہ عجب نہیں اب آگے کرے کعبہ لب کشائی۔ اور کچھ شعر دیکھیے کہ یہ شعر بھی میں سوچ رہا ہوں کہ سنا دوں کہ اے ساقی سلمان میں کچھ سوچ رہا ہوں، اے ساقی سلمان میں کچھ سوچ رہا ہوں، دے بادِ عرفان میں کچھ سوچ رہا ہوں، اے ساقی سلمان میں کچھ سوچ رہا ہوں، شاید مجھے مل جائے مدد مدح علی میں، شاید مجھے مل جائے مدد مدح علی میں، پڑھ سورہ رحمان میں کچھ سوچ رہا ہوں، شاید مجھے مل جائے مدد مدح علی میں، پڑھ سورہ رحمان میں کچھ سوچ رہا ہوں، ہے ذہن پر ایسا اثر نہج بلاغت، ہے ذہن پر ایسا اثر نہج بلاغت، کھولے ہوئے قرآن میں کچھ سوچ رہا ہوں، ہے ذہن پر ایسا اثر نہج بلاغت، ہے ذہن پر ایسا اثر نہج بلاغت، کھولے ہوئے قرآن میں کچھ سوچ رہا ہوں، ہے ذہن پر ایسا اثر نہج بلاغت، کھولے ہوئے قرآن میں کچھ سوچ رہا ہوں، ہے ذہن پر ایسا اثر نہج بلاغت، کھولے ہوئے قرآن میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ جس دن سے سنی ہے شب معراج کی روداد، جس دن سے سنی ہے شب معراج کی روداد، اس دن سے تو ہر آن میں کچھ سوچ رہا ہوں، جس دن سے سنی ہے شب معراج کی روداد، اس دن سے تو ہر آن میں کچھ سوچ رہا ہوں، اے دل یہ نصیری کسی اجلت نہیں اچھی، اے دل یہ نصیری کسی اجلت نہیں اچھی، رک جا ابھی نادان میں کچھ سوچ رہا ہوں، اے دل یہ نصیری کسی اجلت نہیں اچھی، اے دل یہ نصیری کسی اجلت نہیں اچھی، رک جا رے نادان، رک جا بھی نادان میں کچھ سوچ رہا ہوں، جنت نے ندا دی در زہرا سے پلٹا، جنت نے ندا دی در زہرا سے پلٹا، کہنے لگا رضوان میں کچھ سوچ رہا ہوں، جنت نے ندا دی در زہرا سے پلٹا، جنت نے ندا دی در زہرا سے پلٹا، کہنے لگا رضوان میں کچھ سوچ رہا ہوں، کہنے لگا رضوان میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ اور شعر دیکھیے کہ کم بخت بغیر آل کے قرآن ہی کافی،
کم بخت بغیر آل کے قرآن ہی کافی، کیوں بکتا ہے ہذیان میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ کم بخت بغیر آل کے قرآن ہی کافی، کیوں بکتا ہے ہذیان میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ کیوں بکتا ہے ہذیان میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ بتلا مجھے کیا تک ہے یہ بے وقت ازاں کا، بتلا مجھے کیا تک ہے یہ بے وقت ازاں کا، اے ناسمجھ انسان میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ بتلا مجھے کیا تک ہے یہ بے وقت ازاں کا، اے ناسمجھ انسان میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ دیکھا نہ تھا اکبر کو تو دل تم پہ فدا تھا، دیکھا نہ تھا اکبر کو تو دل تم پہ فدا تھا، اب یوسف کنعان میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ دیکھا نہ تھا اکبر کو تو دل تم پہ فدا تھا، اب یوسف کنعان میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ جبریل یہ ہے وقت میرے فکر سخن کا، جبریل یہ ہے وقت میرے فکر سخن کا، لے جا میرا دیوان میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ جبریل یہ ہے وقت میرے فکر سخن کا، لے جا میرا دیوان میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ تھا حال سروش آج عجب بزم ثنا میں، تھا حال سروش آج عجب بزم ثنا میں، کہتا رہا ہر آن میں کچھ سوچ رہا ہوں، کہتا رہا ہر آن میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ تھا حال سروش آج عجب بزم ثنا میں، کہتا رہا ہر آن میں کچھ سوچ رہا ہوں، کہتا رہا ہر آن میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ اور حضرات نعرہ سلوات کا سہارا دیں شعر۔ یہ شعر بھی میں شاید پچھلی نشست میں سنایا تھا، یہ چاہتا ہوں کہ سنا دیں اس کو کہ عرض کیا کہ دین کی تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے، دین کی تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے، یا نبی پہلے یہ امت تو غدیری ہو جائے۔ دین کی تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے، یا نبی پہلے یہ امت تو غدیری ہو جائے، سب کے دل کھینچ رہی ہے در حیدر کی کشش، سب کے دل کھینچ رہی ہے در حیدر کی کشش، دامن عرش ستاروں سے نہ خالی ہو جائے، سب کے دل کھینچ رہی ہے در حیدر کی کشش، دامن عرش ستاروں سے نہ خالی ہو جائے، ذکر حیدر ہے وہ منزل کہ جہاں پر انسان، ذکر حیدر ہے وہ منزل کہ جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نصیری ہو جائے۔ ذکر حیدر ہے وہ منزل کہ جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نصیری ہو جائے۔ ذکر حیدر ہے وہ منزل کہ جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نصیری ہو جائے، اور پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق نے، پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق نے، حمد اور نعت بھی ہو ذکر علی بھی ہو جائے، پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق نے، حمد اور نعت بھی ہو ذکر علی بھی ہو جائے، ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے، ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے، تاکہ حیدر کے فضائل کی نہ چوری ہو جائے، ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے، تاکہ حیدر کے فضائل کی نہ چوری ہو جائے، دین کی تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے، یا نبی پہلے یہ امت تو غدیری ہو جائے۔ ایک نعرہ سلوات۔
سوچ رہا ہوں کہ کل کے پہلے کچھ شعر، ایک دو تین شعر میں نے نئے سنائے تھے، وہ بہت سے نہیں تھے، وہ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ پہلے یہ سن لیجئے، ایک اور نعرہ صلوات۔ کیا بیاں ہو اے ابو طالب تیرے ایمان کا، کیا بیاں ہو اے ابو طالب تیرے ایمان کا، تیرے گھر والوں نے دامن بھر دیا قرآن کا، کیا بیاں ہو اے ابو طالب تیرے ایمان احسان کا، تیرے گھر والوں نے دامن بھر دیا قرآن کا، کیا بیاں ہو اے ابو طالب تیرے احسان کا، خمس ہے مجھ بے نوا کا آل احمد پر درود، خمس ہے مجھ بے نوا کا آل احمد پر درود، کاروبار زیست میں اب ڈر نہیں نقصان کا، خمس ہے مجھ، خمس ہے مجھ بے نوا کا آل احمد پر درود، کاروبار زیست میں اب ڈر نہیں نقصان کا، مجھ کو چھونا ہو تو پہلے ٹھیک سے کر لو وضو، مجھ کو چھونا ہو تو پہلے ٹھیک سے کر لو وضو، میرے ہاتھوں میں ہے دامن آل اور قرآن کا، مجھ کو چھونا ہو تو پہلے ٹھیک سے کر لو وضو، میرے ہاتھوں میں ہے دامن آل اور قرآن کا، اور شعر دیکھیے، اذن پیغمبر نہ تھا اٹھتا گر دست علی، اذن پیغمبر نہ تھا اٹھتا گر دست علی، بے ادب مطلب سمجھ لیتا وہیں ہذیان کا، اذن پیغمبر نہ تھا
اٹھتا گر دستے علی بے ادب مطلب سمجھ لیتا وہیں زیان کا قتل مرسل کے ارادے سے وہ آیا تھا مگر شعر دیکھیے قتل مرسل کے ارادے سے وہ آیا تھا مگر پڑھ کے کلمہ دست و بازو بن گیا شیطان کا قتل مرسل کے ارادے سے تو آیا تھا مگر قتل مرسل کے ارادے سے تو آیا تھا مگر پڑھ کے کلمہ دست و بازو بن گیا شیطان کا اور یہاں سے دیکھیے یا خدا فرما کے آواز علی میں گفتگو یا خدا فرما کے آواز علی میں گفتگو تو نے جی خوش کر دیا آئے ہوئے مہمان کا یا خدا فرما کے آواز علی میں گفتگو تو نے جی خوش کر دیا آئے ہوئے مہمان کا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہو نہ ہو آیت مگر لہجہ تو ہے قرآن کا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہو نہ ہو آیت مگر لہجہ تو ہے قرآن کا آئے بلغ سے اکمل تو لکم کے درمیان آئے بلغ سے اکمل تو لکم کے درمیان بیٹھ جاتا ہے گلا کیوں حافظ قرآن کا آئے بلغ سے آئے بلغ سے اکمل تو لکم کے درمیان بیٹھ جاتا ہے گلا کیوں حافظ قرآن
قرآن کا. اور سرکار بالکل حقیقت میں بیان کر رہا ہوں، 2 مصروں میں پیش کر رہا ہوں. تبرہ ہے مگر حقیقت ہے. صاحب تطہیر سے ہاری تھی لڑ کر اس لیے، صاحب تطہیر سے ہاری تھی لڑ کر اس لیے، رہ گیا پردہ جمل میں چھوٹی اماں جان کا. صاحب تطہیر سے ہاری تھی لڑ کر اس لیے، صاحب تطہیر سے ہاری تھی لڑ کر اس لیے، رہ گیا پردہ جمل میں چھوٹی اماں جان کا. ان کو حالانکہ یہ خافیہ میں نظم نہیں کرتا مگر ہو گئے ہیں، مضمون بنا ہے تو میں نے نظم کر دیا. ان کو پہلو میں نبی کے دفن کس نے کر دیا، ان کو پہلو میں نبی کے دفن کس نے کر دیا، ان کو پہلو میں نبی کے دفن کس نے کر دیا. پوچھتا ہے آج بھی ہر چودھری شمشان کا، ان کو پہلو میں نبی کے دفن کس نے کر دیا. پوچھتا ہے آج بھی ہر چودھری شمشان کا، ان کو پہلو میں نبی کے دفن کس نے کر دیا. پوچھتا ہے آج بھی ہر چودھری شمشان کا. اور شعر لکھیے 2-3 شعر آخری، 2 مطلع ہیں اور میں نے چھوڑ دیے تھے، پیش کر دیتا ہوں. ہوں نمک خار قدیمی اس شہ ذی شان کا. توجہ چاہتا ہوں مطلب پر. ہوں میری محنت چیز ہو جائے تاکہ ہوں نمک خار قدیمی اس شہ ذی شان کا، ہلاتا ہے لقمہ تر جس کے دسترخوان کا. ہوں نمک خار قدیمی اس شہ ذی شان کا، ہلاتا ہے لقمہ تر جس کے دسترخوان کا. اور ماشاءاللہ ہوگا ایک دن یہ ترانہ ہند و پاکستان کا. یہ کراچی میں مصرع دیا گیا تھا. ہوگا ایک دن یہ ترانہ ہند و پاکستان کا، دین میں عشق علی ہے راستہ ایمان کا.
دن یہ ترانہ کھا کے، دو شعر آخری، کھا کے آیا ہے در حسنین کی جب سے ہوا، کھا کے آیا ہے در حسنین کی جب سے ہوا، اب در جنت پہ جی لگتا نہیں رضوان کا، کھا کے آیا ہے در حسنین کی جب سے ہوا، اب در جنت پہ جی لگتا نہیں رضوان کا۔ اور آخری شعر خاص طور پہ پیش کر رہا ہوں، قبلہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ کی سر نیزہ تلاوت جب سر شبیر نے، دوسرا مصرع خاص طور پہ، کی سر نیزہ تلاوت جب سر شبیر نے، کی سر نیزہ تلاوت جب سر شبیر نے، دو جہاں میں اور بھی قد بڑھ گیا قرآن کا، کی سر نیزہ تلاوت جب سر شبیر نے، دو جہاں میں اور بھی قد بڑھ گیا قرآن کا۔ اور مقطع ہے، اپنا دل رکھ دوں گا روضے میں علی کے اے سروش، اپنا دل رکھ دوں گا روضے میں علی کے اے سروش، اپنا دل رکھ دوں گا روضے میں علی کے اے سروش، میں نے مصرف پا لیا جنت کے اس گلدان کا، اپنا دل رکھ دوں گا روضے میں علی کے اے سروش، میں نے مصرف پا لیا جنت کے اس گلدان کا، ہوں نمک خار خدیم۔ قبلہ کل آپ تشریف نہیں لائے تھے، ایک منقبت ہے، اور یہ طرح ہوئی تھی حیدرآباد میں، اس کے کچھ شعر میں ایک نعرِ صلوات کا سہارا۔ ساجد بھائی پیش کروں۔ یوں ہی بنت اسد کے نقش پا کی روشنی چمکی، یوں ہی بنت اسد کے نقش پا کی روشنی چمکی، کہا کعبے نے ہنس کر آج سے قسمت میری چمکی، کہا کعبے نے ہنس کر آج سے قسمت میری چمکی۔ اور شعر دیکھیے، علی کو لے کے ہاتھوں پر دعا مانگی تھی کعبے میں،
علی کو لے کے ہاتھوں پر دعا مانگی تھی کعبے میں، جبھی تو یا محمد آپ کی پیغمبری چمکی۔ علی کو لے کے ہاتھوں پر دعا مانگی تھی کعبے میں، جبھی تو یا محمد آپ کی پیغمبری چمکی۔ تصور میں رکھا تھا سر علی کے پائے اقدس پر، تصور میں رکھا تھا سر علی کے پائے اقدس پر، ید بیضا بھی کیا چمکا جو پیشانی میری چمکی۔ ید بیضا بھی کیا چمکا جو پیشانی میری چمکی۔ اور شعر دیکھیے، اتر آئی وہیں قرآن کی آیت عرش اعظم سے، اتر آئی وہیں قرآن کی آیت عرش اعظم سے، جو ہی سائل کے ہاتھوں میں تیری انگشتری چمکی، جو ہی سائل کے ہاتھوں میں تیری انگشتری چمکی۔ اور یہ دو شعر مسلسل۔ سر بازار ہجرت مرضی خالق کا سودا تھا، سر بازار ہجرت مرضی خالق کا سودا تھا، خریداری میں بھی فیاضی نفس علی چمکی، خریداری میں بھی فیاضی نفس علی چمکی۔ دکان عرش میں اعلیٰ سے بھی اعلیٰ جواہر تھے، دکان عرش میں اعلیٰ سے بھی اعلیٰ جواہر تھے، جو رکھا نفس حیدر کو دکان جوہری چمکی۔ دکان عرش میں اعلیٰ سے بھی اعلیٰ جواہر تھے، جو رکھا نفس حیدر کو دکان جوہری چمکی۔ لحد میں جی اٹھا میں اور وہاں غش کھا گئے موسیٰ، لحد میں جی اٹھا میں اور وہاں غش کھا گئے موسیٰ۔ یہاں بھی طور پر جو برق چمکی تھی وہی چمکی، لحد میں جی اٹھا میں اور وہاں غش کھا گئے موسیٰ۔ یہاں بھی طور پر جو برق چمکی تھی وہی چمکی، یہاں بھی طور پر جو برق چمکی تھی وہی چمکی۔ جو ہی بنت اسد کے نقش پا کی روشنی۔ نہیں بس بہت خوب آگا بھائی۔ اور اب میں ادباً گزارش کروں گا جناب صادق نقوی صاحب سے کہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ ایک اور صلوات بآواز بلند۔
حضرات دامن وقت کی گنجائش کا پورا احساس رکھتے ہوئے صرف آپ کی خدمت میں اپنے تازہ خطات پیش کروں گا. ایک صلوات ارشاد فرمائیں. یہ سارے خطات جو آج پیش کر رہا ہوں سب تازہ ہیں. انشاءاللہ کل شوکت صاحب کے جشن میں پرانے خطات آپ کی خدمت پیش کروں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں. آج تازہ مال لیجیے. ایک صلوات ارشاد فرمائیں. دیکھیے پہلا خطا پیش کرتا ہوں، تضمین ہے. یہ چوتھا مصرع غالب کا ہے. عرض کیا ہے کہ دشمنان علی کو سمجھا دو، دشمنان علی کو سمجھا دو، ہم بھی ہاتھوں میں جان رکھتے ہیں. دشمنان علی کو سمجھا دو، ہم بھی ہاتھوں میں جان رکھتے ہیں. طنز کے تیر روک دیں ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. طنز کے تیر روک دیں ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. اور اس خطے کا چوتھا مصرع بھی غالبی کا ہے، لیکن میں نے ایک لفظ بدل لیا. عرض کرتا ہوں، یہ منافق کی ساری تدبیریں، یہ منافق کی ساری تدبیریں ایک دھوکہ ہے اور بھلا کیا ہے. یہ منافق کی ساری تدبیریں ایک دھوکہ ہے اور بھلا کیا ہے. دشمنی دوستی کے پردے میں ہم سے پوچھو کہ مدعا کیا ہے. دشمنی دوستی کے پردے میں ہم سے پوچھو کہ مدعا کیا ہے. یہ بھی چوتھا مصرع کی شاعر کا ہے، تضمین ہے. یہ سب پیش کرتا ہوں. تازہ خطا ہے کہ تعزیے میں، علم میں، ماتم میں، تعزیے میں، علم میں، ماتم میں ان کو عظمت نظر نہیں آتی. تعزیے میں، علم میں، ماتم میں ان کو عظمت نظر نہیں آتی. فتوے دیتے ہیں، منہ کی کھاتے ہیں، شرم ان کو مگر نہیں آتی. فتوے دیتے ہیں، منہ کی کھاتے ہیں، شرم ان کو مگر نہیں آتی. اور دیکھیے پیش کرتا ہوں ایک کہ ہو میسم کے جیسا سناگر تو لاؤ. ہو میسم کے جیسا سناگر تو لاؤ، ابوذر سے سچا اگر ہو تو لاؤ. ہو میسم کہ جیسا سناگر تو لاؤ، ابوذر سے سچا اگر ہو تو لاؤ. مجھے ایسے ویسوں کی پرواہ نہیں ہے، علیسا کوئی راہبر ہو تو لاؤ. مجھے ایسے ویسوں کی پرواہ نہیں ہے، علیسا کوئی راہبر ہو تو لاؤ. اور پیش کرتا ہوں کہ اگر نہ دین محمد کا آسرا ہوتا، اگر نہ دین محمد کا آسرا ہوتا، زمین ہوتی نہ یہ آسماں ہوا ہوتا. زمین ہوتی نہ یہ آسماں ہوا ہوتا. احد میں، خیبر و خندق میں یا حنین کے دن علی نہ ہوتے اگر، سوچتا ہوں کیا ہوتا. علی نہ ہوتے اگر، سوچتا ہوں کیا ہوتا. اور چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ نہ مال و زر
نہ تو شہرت کسی سے چاہوں گا، نہ مال و زر، نہ تو شہرت کسی سے چاہوں گا، نہ اپنے غم کا مداوا کسی سے پاؤں گا۔ اب دو مصرے سنیے۔ وہ جس کے گھر میں نبی نے سکون پایا تھا، میں اپنے دل کا سکون بھی اسی سے پاؤں گا، میں اپنے دل کا سکون بھی اسی سے پاؤں گا۔ آخری دو خطات پیش کرتا ہوں تازہ، سنیے کہ جنوں میں نہ جانے وہ کیا کہہ رہا ہے، جنوں میں نہ جانے وہ کیا کہہ رہا ہے، محبت کا مارا سوا کہہ رہا ہے، جنوں میں نہ جانے وہ کیا کہہ رہا ہے، محبت کا مارا سوا کہہ رہا ہے، جو مردوں کو زندہ کرے اس کو صادق، نصیری ادب سے خدا کہہ رہا ہے۔ جو مردوں کو زندہ کرے اس کو صادق، نصیری ادب سے خدا کہہ رہا ہے۔ اور آخری چار مصرے کہ عزا کے مصلے پر مجلس میں آ کر، عزا کے مصلے پر مجلس میں آ کر میں اجر رسالت ادا کر رہا ہوں، عزا کے مصلے پر مجلس میں آ کر میں اجر رسالت ادا کر رہا ہوں، وضو کر کے بہتے لہو سے میں صادق نماز مودت ادا کر رہا ہوں، وضو کر کے بہتے لہو سے میں صادق نماز مودت ادا کر رہا ہوں۔ آخری چار مصرے جس کی بہت فرمائش کی گئی ہے، بس اسی پر ختم کروں گا۔ منقبت عرض کرتا ہوں چار مصرے کہ ماتم غم شبیر میں زہرا کی دعا ہے، ماتم غم شبیر میں زہرا کی دعا ہے، یہ رسم نہیں دوستو اعلان وفا ہے، یہ رسم نہیں دوستو اعلان وفا ہے، اور ماتم کے مخالف کو نمازی نہ سمجھنا، عباس کا مجرم ہے مصلی پر کھڑا ہے۔ ایک اور سلام حضرات، بے انتہا مشکور و ممنون جشن مولود کعبہ کمیٹی کی جانب سے آپ تمام حضرات کا، اور بالخصوص وہ شعراء حضرات جو مختلف شہروں سے اور بیرون ممالک سے یہاں تشریف لائے، ان تمام شعراء اور منقبت خواہ حضرات کے بھی تہہ دل سے مشکور و ممنون ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن یقیناً اس کا اجر جو بہت عظیم ہے آپ کو جناب سیدہ اور چہاردہ معصومین عطا کریں گے۔ اور اس وقت جشن اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، تو آپ تمام حضرات سے جو اس وقت ہال میں تشریف فرمائے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، تاکہ یہ ماحول جو اب تک قائم ہے اس کو آخر وقت تک قائم رکھا جا سکے۔ بر محمد و آل محمد، نعرہ صلوات۔ حضرات بس دو اعلانات اور اس کے بعد جشن سے خطاب کرنے کے لیے آج کے جشن کے صدر محترم کو دعوت کلام دوں گا۔ کل جناب شوکت حیدر صاحب کے دولت کدے پہ جشن مولود کعبہ کے عنوان سے جشن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے اس جشن میں شرکت کی درخواست ہے۔ نیپرویل کا ایڈریس ہے، اگر کسی صاحب کو چاہیے ہو تو مجھ سے یا کمیل بھائی سے یا شوکت انکل سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ یہ جشن انشاءاللہ ٹھیک 4 بجے شام کو شروع ہوگا اور مغرب سے پہلے اختتام پذیر ہو جائے گا۔ آپ تمام حضرات سے اس جشن میں شرکت کی درخواست ہے۔ دوسرا اعلان جشن امام زمانہ کے حوالے سے انشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یہ جشن انشاءاللہ
7 جولائی سیٹرڈے کی رات کو یہاں IEC حسینی میں منعقد کیا جائے گا، جس سے اٹلانٹا سے تشریف لائے ہوئے جناب ساجد خان صاحب اپنا کلام پیش کریں گے، اور بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت خان نوحہ خان جناب شاہد حسین بلتستانی صاحب اس جشن میں اپنا کلام پیش کریں گے۔ صدارت جناب مولانا محبوب مہدی عابدی صاحب قبلہ کی رہے گی۔ آپ تمام حضرات سے اس جشن میں شرکت کی بھی درخواست ہے۔ اب میں بالکل وقت نہ لیتے ہوئے، کیونکہ یقیناً آپ لوگ بے چین ہوں گے مولانا کی روح افزا تقریر سننے کے لیے، تو میں بالکل وقت نہیں لوں گا، اور گزارش کروں گا جو حضرات باہر تشریف فرمائیں گے وہ بھی اندر تشریف لے آئیں، اور دس بستہ گزارش کرتا ہوں مولانا قبلہ مولانا محبوب مہدی عابدی النجفی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور جشن سے خطاب کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ حضرات، یہ وقت جس بے چینی کا ہو جاتا ہے وہ سننے کی بے چینی نہیں ہوتی، نہ سننے کی بے چینی ہوتی ہے۔ تو باہر کیف لیکن یہ مجمع اس لیے رکا رہتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ مولانا پڑھنے والے نہیں ہیں کچھ، اور اگر ان کو پتہ ہو جائے کہ وہ اپنا پورا حق لیں گے تو پھر کوئی آئندہ اتنا بھی نظر نہیں آئے گا جتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں آخر میں ماشاءاللہ سے۔ لیکن یہ الحمدللہ مولا کا کرم ہے اور حب اہل بیت کی برکت ہے جو آپ حضرات اتنی تاخیر تک تشریف فرما رہتے ہیں، اور بہت اچھی ماشاءاللہ تعداد میں مومنین شرکت فرماتے ہیں اور دور دور سے آتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ خوشی مجھے آج شروع سے ہوئی بچوں کو سامنے دیکھ کر، اور بڑی برداشت کی ہے بچوں نے، بہت دیر تک وہ لوگ برداشت کرتے رہے، اور واقعاً یعنی آپ تو محظوظ ہو رہے تھے کلام سے شعراء کرام کے، لیکن بچے تو بہرحال ان کو برداشت ہی کر رہے تھے۔ تو بچے قابل تعریف ہیں۔ ابھی بھی میں کئی بچے دیکھ رہا ہوں جو اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ پروردگار انشاءاللہ ان کے والدین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور خود ان کو اور ان کی نسلوں کو قیامت تک انشاءاللہ ہر بلا سے اور بد عقیدگی سے محفوظ و مامون رکھے۔ مجھے کوئی تفصیلی تقریر نہیں کرنی ہے، بس تبرکاً چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن لهم ودا۔ صلوات۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ مریم میں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، مومن بھی ہیں اور نیک بھی ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو پروردگار عالم ان مومنین کے لیے ان کو جو انعام دیتا ہے ان کے ایمان اور عمل صالح کا، وہ انعام کیا ہے؟ یجعل لهم الرحمن، رحمان ہے وہ، چونکہ رحیم اور رحمان ہے تو اس نے اس صفت کا اعلان کیا کہ وہ رحمان انہیں ایک انعام دیتا ہے۔ اس انعام کا نام کیا ہے؟ ودا، ود ان کو دیتا ہے۔ کہیں گے ود کیا چیز ہے؟ ود
واو اور دال پر تشدید، اصل میں 2 دالیں ہیں اس میں. یجعل لہم الرحمن ودا، ود کا مطلب ہے محبت، اور اصل میں یہ وہ لفظ ہے جسے آپ مسلسل استعمال کرتے ہیں اور اس سے بہت ہی فیملیئر ہیں. یہ اصل میں یہ لفظ ہے روٹ ورڈ، یہ روٹ ورڈ ہے اس کا جس کو آپ مودت کہتے ہیں. تو جو مومن ہے اللہ اس کو ود دے گا، تو کیوں نہیں کہا کہ اللہ اس کو مودت دے گا؟ بس بات ختم ہو گئی. یہیں پر مجھے تمام کر دینا ہے، کوئی اس سے آگے بات نہیں کرنی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے نعت علی میں یہ نہیں کہا کہ تجدہ معیناً لک فی النوائب، تم معین پاؤ گے. معین اور ہے، عون اور ہے. معین وہ ہے، معین کون ہے؟ اللہ ہے. لوگ کہتے ہیں آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ بھئی نبی نے اللہ ہی سے مانگا تھا. یا اللہ 40 دن ہو گئے ہیں، 40واں دن ہونے والا ہے، یا اللہ تو کچھ مدد فرما. تو اللہ ہی سے تو کہا تھا. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ لفظ استعمال ہوتا ہے نادے، پکارو. یہ کہنا کہ پکارو اس بات کی دلیل ہے کہ کہا اللہ ہی سے تھا، مگر اللہ نے کہا مجھ سے کیا چاہیے؟ یا اللہ تجھ سے مدد چاہیے. کہا تجدہ عوناً، میں مدد کروں گا مگر میری مدد کا نام علی ہے. توجہ کیجئے گا، توجہ ہے. تو مدد کا نام علی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے مدد کی اور اللہ مدد کرتا ہے، اور آپ اللہ سے مانگیں، اللہ دیتا ہے. لیکن اگر مدد چاہیے تو اللہ کی مدد کو علی کہتے ہیں. تجدہ عوناً، علی کہتے ہیں. علی اللہ کی مدد ہے، عون ہے، اور عون معین کا روٹ ورڈ ہے. اسی انداز سے مودت. اب لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ اس آیت میں کس کے لیے کہا گیا ہے کہ کون کس سے مودت کی جائے، کس سے محبت کی جائے. تو مودت کا روٹ ورڈ ہے ود. تو کچھ مفسرین نے یہ روایت پیغمبر اسلام سے نقل کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ ود کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا ود یعنی تم کو ود مل جائے گا، محبت ملے گی. تو کیا محبت ملے گی؟ کہا محبت کی جو بنیاد ہے وہ علی ابن ابی طالب. تو انعام کے طور پر اسے علی مل جائے گا جو صحیح ایمان اور عمل کا مظاہرہ کرے گا. تو جس کے پاس علی ہوتا ہے اس کے پاس ہی مودت ہوتی ہے. مودت کی بنیاد علی ابن ابی طالب ہیں. ایک تفسیر اس کی ہے. ایک دوسری تفسیر بھی سن لیجئے اور بس آپ کی بات جو ہے آپ کی زحمت تمام ہو گئی. دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ نہیں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یعنی اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے گا. کس کی؟ کہ جو مومن ہوگا اور صاحب عمل صالح ہوگا. تو اللہ اس کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کر دے گا، اللہ پیدا کر دے گا. اور اس کے لیے بھی ایک روایت ہے، اور روایت اتفاق سے کشاف میں بھی ہے جو کہ بہت ہی معروف مفسر ہیں. تفسیر کشاف بہت ہی معروف مسلمانوں کے مفسر ہیں. وہ حضرت علی سے یہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ کون ہے کہ جس کی محبت اللہ پیدا کر دے گا؟ وہی جو بنیاد محبت ہے، یعنی علی ابن ابی طالب کی محبت اللہ پیدا کر دے گا. بس مجھے کہنا صرف یہ ہے آج اس محفل میں، اور اس پر گفتگو کو تمام کرنا ہے. محبت، اللہ کہہ رہا ہے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو. آپ یہ بتائیے مجھے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ سے کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں سے محبت کرو اور آپ محبت کرنے لگیں؟ محبت ہے ہی نہیں ایسی شے کہ جو کی جائے. محبت ہوتی ہے، کی نہیں جاتی. جو چیز ہوتی ہے کی نہیں جاتی اس کا اللہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
الا المودۃ فی القربہ. تو یا اللہ جب محبت ہم کر ہی نہیں پاتے کہ اسے زبردستی کریں گے کہ تو ان سے محبت کر لو، تو ہم کیسے کریں محبت؟ کہا سیجعل لہم الرحمن ودا. کہہ میں رہا ہوں، تمہیں حکم دے رہا ہوں، آگے تو بڑھو، اپنے ایمان کا مظاہرہ کرو، ان کی طرف آؤ تو صحیح. مودت تم نہیں کرو گے، سیجعل لہم الرحمن، رحمان تمہارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا. یہ یہ جو آپ اپنے دل میں اگر محبت علی محسوس کریں تو یہ رحمت پروردگار ہے. اس لیے رحمان کہا، سیجعل اللہ نہیں کہا کہ اللہ ان کے دل میں محبت ڈال دے گا، نہیں کہا رحمان ان کے دل میں محبت ڈال دے گا. اس لیے کہ مودت رحمت الہی ہے. تو جس کے دل میں محبت علی آ جائے، خود نہیں آتی، یہ آپ نے محبت نہیں کی ہے، یہ اللہ نے منتخب کیا. تو آپ کہیں گے جب منتخب کیا ہے تو دوسروں پر کیا اعتراض؟ اگر وہ محبت نہیں کرتے تو کیوں اعتراض؟ ہم کہتے ہیں بالکل کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ اللہ پہلے ہی کہہ چکا ہے یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، یہ مسئلہ خود اہل بیت کا ہے. اہل بیت کی بھی تطہیر اہل بیت کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کے انتخاب سے ہے. اور اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ اہل بیت ہم تم کو پاک رکھیں گے، مگر پاک رکھنے سے پہلے یہ کہہ دیا کہ جتنی قسم کی نجاستیں ہیں ہم ان نجاستوں کو تم سے دور رکھیں گے. یہ نہیں کہ تم کو نجاستوں سے دور رکھیں گے، نہیں، ان نجاستوں کو تم سے دور رکھیں گے. تو اب جو بھی دور ہے، بھئی دیکھیں مجبوری یہاں بھی ہے، جو قریب ہے وہ بھی مجبور ہے، جو دور ہے وہ بھی مجبور ہے. جو دور ہے اللہ کسی نجس کو آنے نہیں دے گا. اس لیے کہا کہ الرحمن اس کے دل میں ڈالے گا کہ جو پہلے ایمان کی طرف قدم بڑھائے، ایمان کی طرف قدم بڑھائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اہل بیت کا دامن تھامنا ہے تو دامن جبھی آپ تھام سکیں گے قرآن کی طرح. قرآن کے لیے وضو شرط ہے چھونے کے لیے، دامن اہل بیت چھونے کے لیے وضو نہیں. دل کی طہارت، قلب کی طہارت، نفس کی طہارت، طہارت ہی طہارت چاہیے یہاں. اس لیے اللہ نے کہا کہ جہاں نجاست ہوگی میں وہاں دل میں محبت ڈالوں گا ہی نہیں. محبت میں ڈالتا ہوں، تو جب میں محبت ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی طہارت دیکھ کر ڈالتا ہوں. جہاں جس جگہ مومن کے دل میں جتنی پاکیزگی بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جتنی محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اتنا دل پاک ہوتا چلا جاتا ہے. بس عزیزان محترم، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اگر ہمارے دل میں واقعاً محبت اہل بیت ہے تو یہ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے کہ اس نے اس دل کا انتخاب کیا. اور اس دل کو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے دل، کسی لمحے شکوک و شبہات کی نجاست سے آلودہ نہ ہونے دے. شکوک آتے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہوتی کیا کر یہ کہہ دے کہ نہیں علی سے محبت نہیں ہے ضروری. نہیں، یہ تو کوئی کہہ نہیں پاتا، علی کا دشمن بھی نہیں کہہ پاتا. اس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسی بات کہہ کے نکل جائے کہ آپ کے دل میں شک آ جائے. اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے، ویسے بھی ہو سکتا ہے. یہ جو شکوک ہیں یہ شکوک نجاستیں ہیں اور یقین طہارت ہے. تو علی سے محبت اور معرفت کی طہارت کو ہمیشہ دل میں جاگزی کریں اور کسی طرح کے شک اور ریب کو دل میں نہ آنے دیں. اور یہ جو بچے ہیں آپ کے اور ہماری نسلیں ہیں، ان تک محبت اہل بیت کو منتقل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے اور ذریعہ ہے کہ ہم ہمیشہ ان کے دلوں میں یہ ڈالتے رہیں کہ دیکھو اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام ایمان ہے. اہل بیت سے جتنا قریب ہوگے پاکیزہ ہوگے. پاک یعنی ہر اعتبار سے تمہارے یہاں پاکیزگی آئے گی، کردار پاک ہوگا، تمہارا عمل پاک ہوگا، تمہارا اخلاق پاک ہوگا، تمہاری فکر پاک ہوگی، پھر اس سے معاشرہ پاک ہوگا. تو پروردگار تو ہمارے دلوں میں اس پاکیزگی میں مزید اضافہ فرما. یا اللہ ہے جو محبت
تو نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی ڈالی ہے، ہمارا انتخاب کیا ہے اس محبت کے لیے، تو پروردگار ہمیں اس نعمت عظمیٰ سے محروم نہ کر دینا، بلکہ اس محبت میں ہمارے دلوں میں یا اللہ اضافہ فرماتا رہنا، ہمیں معرفت اہل بیت کی دولت سے ہمیشہ سرفراز رکھنا۔ پروردگار ہماری نسلوں میں بھی عشق و محبت علی ابن ابی طالب قائم و برقرار رہے، خداوندہ ان کے دشمنوں سے بھی ہمارے دلوں میں ہمیشہ نفرت و بیزاری قائم رہے۔ مالک اس مجمع میں اتنی رات تک تیرے ولی کا ذکر کرنے والے اور کرنے والیاں، پروردگار ان پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، ان کو ہر بلا اور ہر بیماری سے محفوظ و مامون رکھ۔ مالک ہم جس سینٹر میں یہاں بیٹھے ہیں یہ مولا کی خدمت کے لیے ہے، اس میں مومنین کو اور مومنات کو پریشانی ہوتی ہے، پروردگار جو مومنین کوشاں ہیں اس کی توسیع میں، اس کوشش میں انہیں کامیاب اور کامران فرما، ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم مولا کے اس گھر کی کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کر سکیں، ہماری اس خدمتوں کو قبول فرما۔ بہت سے مومنین بیمار ہیں کہ جن کی امید یہ دعا رہ جاتی ہے، اچھی شب ہے ان کی اور اچھا موقع ہے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، سرفراز امام صاحب اور جواد رضوی صاحب جو اس محفل کے بانیوں میں ہیں، اور یہ شاید پہلا موقع ہے کہ جو وہ تشریف نہیں لا سکیں، ان کا بہت بڑا حق ہے، اور یقیناً وہ انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہوں گے، ان کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں۔ اور لئیق عباس صاحب جو اسلام عباس صاحب کے بھائی ہیں، وہ بھی ایک عرصے سے بیمار ہیں، اور جو بھی آپ کی نظر میں کوئی مومن بیمار ہو سب کے لیے دعا فرمائیں کہ آج امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار ان تمام حضرات کو صحت و شفاء کامل و عاجل کرامت فرما۔ یہ جتنے حضرات آج شریک ہوئے ہیں اور جہاں جہاں اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کو ہر بیماری سے اور پریشانی سے محفوظ مامون رکھ، اور سب سے بڑی پریشانی کو یا اللہ، بلکہ ہر پریشانی کا حل یہی کہ اپنی آخری حجت اور ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں داخل و شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جن حضرات نے کسی طرح بھی اس محفل کے انعقاد میں دام درم سخن قدم میں کوئی بھی خدمت انجام دی ہے، پروردگار ان کے رزق و روزی میں، ان کے ایمان میں استحکام، برکت، کرامت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہمارے خیال سے زیارت پڑھ لیتے ہیں، پہلے زیارت پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک وعلی الائمة المعصومین من ولدک و بنیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ولا یا غریب الغرباء السلطان علی بن موسیٰ الرضا، علیک التحیۃ والثناء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔